دے بلا کیوں نہیں من کسب سیئۃ جس نے برائی کمائی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ عزیزان گرامی ان تین لفظوں پہ غور کریں. بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا انداز اس قدر حسین ہے، بات اس قدر حسین پیرائے میں ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ حسین پیرایا تصور میں نہیں آ سکتا. اب میں یہ تین لفظ پڑھ رہا ہوں، آپ میں اگر کوئی شاعر بیٹھا ہوا ہے، کوئی خطیب اور ادیب بیٹھا ہوا ہے تو ذرا دھیان دے، اسی بات کو ذرا اس سے بہتر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر لے. وہ شخص جس نے کہ برائی کو کمایا، کسب سیئۃ، اور وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور اس کو گھیرے میں لے لیا، خطیئتہ، اس کی خطا کاری نے. یہ تین لفظ ہیں، احاطت بہ خطیئتہ، اس کی خطا کاری نے اس کی شخصیت کو گھیرے میں لے لیا. یہ ایک شخصیت کا نقشہ کھینچا جا رہا، انسانی نفسیات کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی پوری شخصیت کو خطا کاری، جرم، بدنیتی گھیرے میں لے لے. جیسے آگے چل کے ایک اور خوبصورت لفظ آ رہا، اشربوا فی قلوبہم العجل، یہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی، ان کے دلوں میں اڈیل دی گئی. پتہ چلتا ہے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ شر غالب آ جاتا ہے اور ان کی زندگی میں خیر مغلوب خیر بھی ہوتا ہے لیکن برائے نام ہوتا ہے، صرف باتوں کی حد تک، دعووں کی حد تک، اور عملاً، نیتاً، ارادتاً شر، خطا کاری پوری کی پوری اس کی شخصیت پہ غالب آ جاتی ہے. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا یہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. حضرت سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے احاطت بہ خطیئتہ کا بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ شخص جو اپنی خطا کاری کا قیدی بن گیا، کہ اس کی خطا کاریاں، اس کی بدنیتی، اس کی دنیا داری، وہ اس پہ اس قدر چھا گئی کہ وہ اس کا قیدی بن کے رہ گیا. یہ بھی ایک زندگی کا رنگ ہوتا ہے کہ انسان اس قدر مجبور اور بے بس ہو جائے کہ کبھی اللہ کے سامنے رو در رو، ون ٹو ون بات کرنے کا اس کو موقع ہی نہ ملے، اور وہ اپنی خطا کاری کے چکر میں، اپنی دنیا داری کے چکر میں، دوسروں کے ظلم اور دوسرے کے مال چھیننے کے چکر میں اس قدر مشغول ہو جائے. اور اس کا نقشہ قرآن نے ایک اور جگہ الہاکم التکاثر، تمہیں مال جمع کرنے کی دوڑ نے اتنا مشغول کر دیا، اتنا غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، کہ تم اچانک مال کی دوڑ لگاتے لگاتے اچانک تو ہمارے ہاں قبروں میں تشریف لے آئے. پتہ یہ چلا تھا کہ دوڑ تو لگی ہوئی تھی مال جمع کرنے کے لیے، آگے اچانک قبر کی کھائی آ گئی اور آپ قبر میں ہمارے پاس تشریف لے آئے. یہ
قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے جس میں وہ انسان کی شخصیت کو کئی طریقوں سے ڈپکٹ کرتا ہے. اب ذرا اس میثاق کی طرف آتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلا کے عطا فرمایا. یہ وہی 10 کمانڈمنٹس ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ اب اس عہد کی شقوں پہ ذرا غور فرمائیں. لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ گے. احسان کا لفظ کہا. والدین پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان بچپنا طاری ہو جاتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، معقولیت کا رویہ نہیں رہتا، زبان پہ قابو نہیں رہتا، اپنے سلوک پہ قابو نہیں رہتا. اس کو ارذل العمر کہتے ہیں. عمر کا وہ حصہ جب انسان کو ہوش نہیں، اپنے کپڑوں تک کا بھی ہوش نہیں رہتا. اس وقت یہ کہنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار اب تو ان پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے مجھ بچے پہ انہوں نے رحم کیا تھا. جب میں بچہ تھا، جب میرا پیشاب پخانہ نکلتا رہتا تھا اور مجھے اس کا ہوش نہیں تھا اور یہ مجھے سنبھالتے تھے، اے اللہ تو ان پہ ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پال. اس وقت ان کو اسی طرح سے پالنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ احسان ہے. ان کی سخت بات کا نرمی سے جواب دینا اور ان کی سخت بات کو انسنی کر دینا، یہ احسان ہے. یہ توقع رکھنا کہ وہ بھی معقول رویہ اختیار کریں تو ہم بھی معقول رویہ، یہ احسان تو نہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر والدین دونوں اپنے بیٹے پہ ظلم کریں تو پھر بھی احسان اور خوش خلقی، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَالَمَاهُ وَإِن ظَالَمَاهُ وَإِن ظَالَمَاهُ، اگر دونوں اپنے بچوں پہ ظلم بھی کریں، دونوں اپنے بیٹوں پہ ظلم بھی کریں، دونوں، پھر بھی تمہیں نیک سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے. وذی القربیٰ، رشتہ داروں سے، والیتامیٰ، یتیموں سے نیک سلوک، والمساکین، غریب لوگوں سے. اور فرمائے وقولوا للناس حسنا، اور دیکھیں لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کیا کرو اور نیک طریقے سے بات کیا کرو. بات یہ ہے کہ دین کا سارا نچوڑ یہی ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کیا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لفظ فرمائے اور یہ 3 لفظ پھر معجزہ ہیں. من صامتا نجا، جس نے چپ سادھ لی نجات پا گیا. جس نے خاموشی اختیار کر لی نجات پا گیا. بھائی یا تو خاموشی اختیار کر لیں، چپ ہو جائیں، جو جی میں آتا ہے کہتا پھرے، تم چپ رہو. کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی وہ کہہ رہا ہے، جو جی میں آئے کہہ رہا ہے اس کو کہنے دو، تم چپ ہو جاؤ. فرمایا نجات تو اس پہ بھی ہو جائے گی. لیکن اس سے آگے کا درجہ ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کرو، نیک لہجے میں بات کرو اور نیکی کی تبلیغ کی بات کرو. اب دیکھیے
آدمی غور کرتا ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں، ایک رسول ہے ایک نبی ہے، دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے ساتھ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنا۔ کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنا۔ عزیزان گرامی، اس وقت پوری دھرتی پہ حضرت موسیٰ سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ نیک اور بہتر آدمی کوئی نہیں تھا، اور اس وقت پوری دھرتی میں فرعون سے بدتر آدمی کوئی نہیں تھا۔ دیکھیے کس کو کیا کہا جا رہا ہے، بات پہ آپ غور کر رہے ہیں نہیں؟ دنیا کے نیک ترین انسان کو دنیا کے بدترین انسان کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ اور یہ نصیحت صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، آج بھی ہم میں سے کوئی شخص اگر گفتگو کرے تو حضرت موسیٰ سے بہتر نہیں ہوگا، اور جس شخص سے سامنے والے سے بات کرے وہ فرعون سے برا نہیں ہوگا۔ تو نصیحت وہیں کھڑی ہوئی ہے، قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم لہجے میں بات کریں، میٹھے لہجے میں بات کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، فرمایا کان کلامہ کلاما فصلا، حضور آہستہ اور دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے، اور آپ کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف بہت دھیما، صاف ستھرا اور کلیئرلی سنا جا سکتا تھا۔ تیز تیز غصے میں بولنا، اونچی آواز میں بولنا، چیخنا چلانا یہ جائز نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دین کا خلاصہ ہے، تمام اعمال کا خلاصہ ہے کہ انسان کا اخلاق جو ہے وہ درست ہو، اور وہ گفتگو کرے تو شیریں انداز میں کرے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ یہ وہ عہد نامہ ہے، وہ کمانڈمنٹس ہیں جو بنی اسرائیل کو کوہ طور پہ دی گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے۔ فرمایا ثم تولیتم من بعد الا قلیلا منکم، پھر سوائے چند لوگوں کے تم میں سے سارے لوگ اس عہد نامے سے پھر گئے۔ وانتم معرضون، اور تمہاری تو عادت یہی ہے کہ تم اعراض کرنے والے لوگ ہو، روح گردانی کرنے والے لوگ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہاں ہم نے تم سے ایک اور عہد بھی لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ۔ اب عزیزان گرامی ذرا اس اسلوب پہ اور لہجے پہ ذرا غور کریں۔ قرآن مجید کا، توریت کا کیا لہجہ ہے، کیا اسلوب ہے؟ لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے۔ اب ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ تم خودکشی نہیں کرو، بڑا سیدھا سیدھا مفہوم تو یہ ہے کہ تم خودکشی نہیں کرو گے، یہ مفہوم تو بڑا واضح، لیکن یہ اصل مفہوم نہیں ہے۔ لا تسفکون دماءکم کا مطلب یہ ہے تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو، تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جب دوسرے کو قتل کرو گے تو وہ بدلہ لینے کے لیے تمہیں قتل کرنے آئے گا۔ یہ قرآن کا مستقل ایک اسلوب ہے۔ ایک جگہ یوں فرمایا
آگے ہی ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے آپ کو تم اپنے دیش سے، اپنے ملک سے باہر نہیں نکالو گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے مار مار کے فلاں شخص کو نکال دیا، اب اس کے رشتہ داروں میں بدلے میں آ کے مار کے تمہیں نکال دیا۔ تو قرآن اس کو اس انداز میں کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو نہیں نکالو گے۔ جیسے سورہ حجرات میں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی بے عزتی نہ کیا کرو۔ اپنی بے عزتی کون کرتا ہے؟ لا تلمزوا انفسکم، اپنی بے عزتی نہ کیا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ دوسرے کی بے عزتی کرو گے، وہ جواب میں تمہاری بے عزتی کرے گا۔ تو دوسرے کی بے عزتی کرنا اپنی ہی بے عزتی کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے باپ کو گالی دے، اپنی ماں کو گالی دے۔ صحابہ نے کی یا رسول اللہ، ایسا بدنصیب کون ہوگا جو خود اپنے باپ کو گالی دے یا اپنے ماں کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا کہ خود تو نہ دی، کسی اور کے باپ کو گالی دے دی، اس نے پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی دے دی۔ تم نے کسی اور کی ماں کو گالی دے دی، اس نے پلٹ کے تمہاری ماں کو گالی دے دی۔ بات کیا بنی؟ بات تو یہی بنی کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی، تم نے خود اپنے باپ کو گالی، تم اس کے باپ کو گالی نہ دیتے، وہ پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی نہ دیتا۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو، دیکھو اپنا خون نہ بہایا کرو، دیکھو اپنے آپ کو جلا وطن نہ کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرو گے تو انتقاماً نتیجتاً یہ ہوگا تم کسی دوسرے کو نکالو گے، وہ تمہیں نکال باہر کرے گا۔ تم کسی دوسرے کو قتل کرو گے، وہ تمہیں قتل کرے گا۔ ثم اقررتم، تم نے اس بات کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کی شہادت دے رہے تھے۔ ثم انتم، پھر تم ہی لوگ تھے، ہؤلاء تقتلون انفسکم، کہ تم نے اپنے آپ کو پھر قتل کرنا شروع کر دیا، آپس میں لڑنا شروع کیا اور تم نے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو قتل کرنا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور تمہارے ایک فریق نے دوسرے فریق کو اپنے دیش سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے مار کے، لوٹ مار کر کے نکال باہر کرنا شروع کیا۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ اور زیادتی کے ذریعے دوسروں پہ غلبہ پاتے رہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، تمہارے پاس قیدی آتے تھے تو فدیہ لے کے تم ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کے ساتھ جنگ کرنا، ان کو نکال باہر کرنا یہی تم پہ حرام تھا۔ کیا مزاج ہے تمہارا؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لے آتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کتاب کے دوسرے حصے کا تم کفر کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا جزا ہو سکتی ہے اس شخص کی تم میں سے جو یہ کرے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی ملے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اب یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ،
ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ایک کے بعد دوسرا رسول پے بپے رسول ہم بھیجتے چلے گئے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہاں ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے کھلی کھلی نشانیاں معجزات عطا فرمائی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی حضرت جبریل کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے معجزات ظاہر ہوتے تھے. دیکھیے یہ معجزہ جو ہے یہ نبی ظاہر نہیں کیا کرتا، یہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، اور اس میں بھی تائید ہوتی ہے، راستہ بنتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے معجزات دیے، کوڑھی کو، برس کے بیمار کو ٹھیک کر دیتے تھے، حتیٰ کہ مر چکا ہے آدمی دعا کرتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا. اب ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا، نہیں. ایدناہ بروح القدس، ہم نے حضرت جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور اس طرح سے اس راستے سے ان کے سامنے بہت سے معجزات ظاہر ہوتے تھے. اسی طرح سے یہ جو کرامات کا ظہور ہے، اولیاء اللہ کے ہاتھوں جو کرامات صادر ہوتی ہیں، یہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ولی جب چاہے اس کرامت کو ظاہر کر دے، ایسا نہیں ہوتا. یہ کبھی کبھی جب اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھوں، نبی کے ہاتھوں جو ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھوں جو ظاہر ہوتا ہے وہ کرامت ہوتی ہے، لیکن ظاہر کرنے والا اللہ ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا ایدناہ بروح القدس، ہم نے روح قدس کی تائید ان کو عطا فرمائی، مدد ان کو عطا فرمائی. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آتا جو تمہارے جی کو اچھا نہ لگتا، استکبرتم، تم کبر و غرور سے پیش آتے. ففریقا کذبتم، تمہارا ایک گروہ ایسا کہ وہ اللہ کے اس رسول کی تکذیب کرتا، جھٹلا دیتا. وفریقا تقتلون، اور تمہارا ایک فریق ایسا کہ وہ اللہ کے رسولوں کو قتل کر دیتا. حضرت زکریا کو قتل کر دیا، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کی شان ملاحظہ ہو، بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں جشن منایا جا رہا ہے، ایک ناچنے والی طوائف سے پوچھتے ہیں مانگو کیا مانگتی ہو، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. تو اس ناچنے والی فنکارہ طوائف کو خوش کرنے کے لیے حضرت یحییٰ کو ذبح کر کے ان کا سر ایک تشت میں ڈال کے اس طوائف کو پیش کر دیا جاتا ہے. واہ بے تمہارا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ مقدمہ چلایا جاتا ہے، ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، ایسے گھناؤنے اور گندے الزامات لگائے جاتے ہیں جن کو سزائے موت سنا دی جاتی. عید کا دن آتا ہے اور رومی حاکم اعلان کرتا ہے کہ بھئی آج عید کا دن ہے، میں 2 مجرموں میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں. ایک تو یہ فلاں ڈاکو ہے، میں نام بھول گیا ہوں اس کا، اور ایک عیسیٰ ہے. لوگوں یہ جمہوریت کا ذرا پہلا مظہر دیکھ لیں. لوگوں مجھے بتاؤ میں کس کی سزائے قتل معاف کر دوں اور کس کی سزائے قتل باقی رکھوں. تو جمہوریت نے، تمام یہودیوں نے عید کے دن عبادت فرماتے ہوئے
اللہ کی عبادت فرماتے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگ کر فارغ ہوئے اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ اس ڈاکو کو چھوڑ دیں اور یہ جو عیسیٰ ہے نا اس کو نہ چھوڑیں۔ تو رومی حاکم نے حضرت عیسیٰ کے قتل کے فیصلے کو برقرار رکھا اور ڈاکو کو حضرت عیسیٰ کی جگہ چھوڑ دیا۔ یہ فرمایا تقتلون فریقا، تم میں سے ایک فریق ایسا تھا جو اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو سزائے موت سناتا تھا، قتل کرتا تھا۔ وقالوا، اور ان یہودیوں نے کہا ہے، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں پڑے ہوئے ہیں، پردے میں پڑے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جتنی زوردار تبلیغ کرتے ہو کر لو، تم ہماری توریت نکال کے اس کی آیتیں نکال کے ہمیں پڑھا دو، جتنی دلائل دیتے ہو دے لو، ہم اپنے ایمان میں جو باپ دادا سے لائے ہوئے ہیں اس میں ہم بڑے پکے ہیں، ہمارے دل جو ہیں تمہاری باتوں کے مقابلے میں بالکل پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ان کے دل نہ غلاف میں ہیں، نہ پردے میں ہیں، نہ محفوظ ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، انہوں نے کفر کا چونکہ فیصلہ کر لیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت بھیج دی ہے۔ معلوم ہوا اب یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، قرآن سے بڑی نفسیات کی کتاب نہیں ہے۔ یہ میں ماہرین نفسیات سے کہتا ہوں ذرا غور سے قرآن کو آنکھیں کھول کے پڑھیں۔ اب تین باتیں یکلخت بیان ہو رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو اللہ تعالی نے یعنی بگٹڈ ہے، دل دماغ کی کھڑکیاں بند، اللہ کا نبی روشن آفتاب کی طرح سے سامنے ہے، سب کھڑکیاں بند، روشنی کی کوئی کرن اندر نہیں آنے دیں گے۔ فرمایا جب یہ شکل پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کفر کی پاداش میں لعنت بھیج دیتے ہیں اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں چھوڑتے۔ فرماتے ہیں تمہارے دل محفوظ نہیں ہے اور نہ تمہارے دلوں میں کوئی ایمان ہے، صرف اللہ کی پھٹکار تم پہ پڑی ہوئی ہے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں کم ہی لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس پہلے سے موجود، قرآن مجید آیا تو قرآن مجید میں ان تمام عقائد کی، ان تمام تعلیمات کی جو غیر تحریف شدہ تھیں، سب کی تائید تھی۔ اس لیے کہ زبور ہو، توریت ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، یہ سب کتابیں، ان کا مصنف تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، ان کی طرف سے آ رہی ہیں تو تعلیمات تو ایک ہی ہوں گی، عقائد تو ایک ہی ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، ان تعلیمات کی، ان عقائد کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سب کو پورا کرنے والی ہے کہ اللہ کا رسول آئے گا تو اس شان سے آئے گا اور ایسی کتاب لے کر آئے گا، تو یہ کتاب ان تمام نشانیوں کی جو پہلے سے توریت اور انجیل اور زبور میں لکھی ہوئی ہیں، ان تمام نشانیوں کو پورا کرنے والی۔ وَكَانُوا
من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور کفار کی حالت یہ تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں سے یوں کہا کرتے تھے، مشرکین سے، اہل مدینہ سے، کہ دیکھو اللہ کا رسول آنے والا ہے اور تمہارا سارا کفر، تمہاری ساری گمراہی اللہ کا رسول آ کے ختم کرے گا، اور ہم اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے اور تمہاری ساری خرابیوں کا اور تمہارا قلقمہ کر دیں گے۔ یہود نے اپنے ارد گرد پوری دنیا کو اس قدر ڈرا رکھا تھا اللہ کے آنے والے رسول سے کہ وہ آئے گا، وہ فاتح ہوگا، توریت میں لکھا ہوا ہے فاتح عالم ہوگا، وہ آئے گا، وہ پوری دنیا میں انصاف قائم کر دے گا، لکھا ہوا ہے، وہ آئے گا، وہ 10,000 مقدس انسانوں کا لشکر